بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى درود محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان درود محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج ماہ رمضان مبارک کی 22 تاریخ ہے، یعنی کہ 22 رمضان. ہم لوگ شروع سے ایک رمضان سے ہی چل رہا ہے درس تقویٰ الہی. 19، 20، 21 رمضان کو اسی تقویٰ الہی سے منسلک کرتے ہوئے مولانا کی وصیت 3 دن میں پوری ہوئی. اس میں تھوڑی سی باقی تھی لاسٹ کی، بس وہ یہ تھی کہ علی قتل کر گئے، علی قتل کر ہو گئے، یہ کہتے ہوئے مسلمانوں میں ایک دوسرے میں مطلب لڑائی جھگڑا نہ ہو جاتا. مولوی نے یہ بھی وصیت کی تھی لاسٹ میں. مجھے اگر ایک ضرب لگی تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب میں قتل کیا جائے، بس. اس کے علاوہ کچھ نہیں، مطلب کوئی فساد نہ پھیلے. ایسا نہ ہو کہ علی قتل کر دیے گا، علی قتل کر دیے کہیں گے قوم میں خلفشات مچ جائے. کیونکہ اس وقت بھی تھوڑا سا وہ تھا شیعان علی اور شیعان عثمان کو لے کے وہ چل رہا تھا. یعنی کہ مولا علی کی جو وصیت تھی وہ دیکھیے ابھی بھی لاگو ہو رہی ہے. وہ چیز اگر اس وقت شیعان علی اور شیعان عثمان تھا کچھ، اسی کے مد نظر مولا علی نے یہ وصیت کی تھی. ایسا نہ ہو کہ علی قتل کر دے گا، علی قتل کر دیے کہیں کہ ایک دوسرے کا خون بہائے، یعنی کہ دوسرے کو اذیت دے گا. ایسا نہ ہو. تو آج بھی مطلب مولا علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس کا دھیان رکھنا چاہیے. تو اس سے نقصان کس کا ہونا ہے؟ اسلام کا ہی نقصان. تو تھوڑی سی بات چھوٹی تھی وہ ہمیں بتا دی وصیت کی. پھر واپس ہم لوگ آتے ہیں اپنے عنوان پہ تقویٰ الہی. تقویٰ جیسے ابھی تک ہم لوگوں نے تھوڑا سا تقویٰ کے بارے میں جانا. تقویٰ کیا ہے؟ مولانا کا اقوال سے بھی جب مولانا یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو اللہ کا تقویٰ اختیار، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے کو اللہ کے غضب سے بھاگو، بھاگ کر اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے. یعنی کہ یہ تقویٰ الہی کی مولا وہ بتا رہے ہیں ڈیفینیشن بھاشا. تقویٰ الہی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جس جگہ پہ دیکھو کہ اللہ غضبناک ہو رہا ہے بس وہاں سے بھاگو، یعنی اس عمل کو چھوڑ دو اور وہ عمل کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ کی رحمت راضی ہوتی ہے. تقویٰ جب ہم اختیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں بھی تھوڑی سی بات ہوئی. جب ہم تقویٰ الہی اختیار کریں گے تو معاشرے میں عدل قائم ہوگا. یعنی کہ تقویٰ کا مین فائدہ کیا ہوگا؟ ہر انسان اللہ کے دین پہ عمل کرے گا، قرآن کو معاشرے میں نافذ کرے گا. یعنی کہ پھر وہ دیکھے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے جب ہم لوگ عمل کریں گے تو معاشرے میں عدالت قائم ہوگی، اور یہی اللہ کے دین کا مقصد ہے. رسول حدیث کی ایک آیت بتایا تھا جب اللہ نبی رسول کو بھیجتا ہے تو اس کے بھیجنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں عدالت قائم کریں، یعنی کہ ان کی تعلیم پہ عمل کریں، عمل کرتے ہوئے معاشرے میں عدالت قائم کریں. یہی مین مقصد ہے. اب یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو ایک بات اور بتا دیں. کبھی کبھی یہ سوال بہت سا نہیں بھی اٹھتا ہے، اور سوال جب کریے تو اس کا فائدہ بھی ملتا ہے. تو اچھا یہی مقصد ہے کہ معاشرے میں عدالت قائم ہو دین کا، یہ ہدف ہوتا ہے نا. سیدھی بات ہوئی تھی کہ ہم کس لیے یہ سب کر رہے ہیں، عبادت اللہ کی کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کی رضا. وہ بھی مقصد ہے، بہترین مقصد ہے اللہ کی رضا. تو یہاں دنیا میں جب عدالت قائم ہوگی تو یہی اللہ چاہتا ہے کہ تم لوگ زمین پر عدالت قائم کرتے ہوئے زندگی گزارو، تب میں راضی ہوں گا. مطلب کہ یہی چاہتا ہے اللہ. تو جب یہی چاہتا ہے تو پھر کوشش تو اسی کی رہے گی نا. جو مقصد ہوگا تو مقصد کی کوشش ہوگی کہ نہیں ہوگی. جیسے مولا علی کی وصیت ہم لوگوں نے سنا 3 دن میں پوری کی.
تو مولانے کی کوشش کیا رہی ہوگی؟ تو ولی ہے نا اللہ کی ولایت کو قائم کرنے والے امام، تو ان کی جو وصیت تھی، وصیت میں یہی سب تو باتیں تھیں کہ جس سے معاشرے میں عدالت قائم ہو. یہ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ ہوتا یہ کبھی کبھی کہ اچھے لوگ بات تو بہت کرتے ہیں لیکن مقصد سے پھر نکل جاتے ہیں. بات کرنے کے دھن میں جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، صرف بات کی بات رہ جاتی ہے. اب بہت اونچی بات ہونے لگے گی، یا تو وہ اس بات کو بہت اہمیت نہیں دیتے ہیں. اصل مولانا کی وصیت ہے، وہ وصیت اس لیے ہے کہ معاشرے میں عدالت قائم ہے، یہی اللہ کا دین ہے. یا تو ان کو ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ بات نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ترک کرنے کی وجہ تو وہی ہو سکتی ہے، یا تو وہ غلط لگے یا اس بہت حقیر سمجھے بات کو، یا اس شے کو. انسان نظر انداز کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ یا تو وہ حقیر ہو یا بہت کوئی کام کی نہ ہو، اسی پر بھی نظر انداز کرتا ہے. تو مولانا کی وصیت، مولانا کی بات کو اگر لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت کس کے لیے ہے یہ مولانا کی وصیت؟ دین کی اہمیت کس کے لیے ہے؟ مثلا امامت کی اہمیت کس کے لیے ہے؟ ولایت کی اہمیت کس کے لیے ہے؟ رسالت کی اہمیت کس کے لیے ہے؟ توحید کی اہمیت کس کے لیے ہے؟ جو اس پہ آنا چاہتا ہے اس کے لیے ہے نا. امامت کی اہمیت کون جانے گا؟ جو امامت میں اپنی زندگی گزارنا چاہے گا تبھی تو اس کو امام کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ ایک امام رہتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہے، اب نہیں ہونے میں کیا نقصان ہے. تو اب وہ جو بات کہے گا تو اس بات کی اہمیت ہوگی اسی حساب سے. تو مین چیز ہوتی ہے کہ اس بات کی اہمیت دینا، اور اہمیت کے بعد مین ہدف کیا ہے. مین ہدف جب پتہ چل گیا کہ معاشرے میں عدالت قائم کر رہے ہیں تو ہم لوگوں کا ہر کام کا مقصد بس یہی ہونا چاہیے کہ عدالت قائم ہو. اور یہی جو کہا جاتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہیں ایسے ملے گا، کہیں ملے گا اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنی زبان سے. جہاد کا مطلب کیا؟ یہی عدالت قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا. دیکھیں ہم لوگ چھوٹے سے اس میں بیان میں تو کر رہے ہیں بات، لیکن بات بہت اس میں بہت پائیداری ہوتی ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کا بھی بہت چھوٹا سا. مین مقصد ہوا معاشرے میں عدالت قائم کرنا، کیونکہ مقصد نہیں پتہ رہے گا تو پھر کام کرنے کا نتیجہ نہیں ملے گا تو ہمیں خبر بھی نہیں ہوئے گی. اگر کوئی کام ہم کر رہے ہیں جب ہمیں مقصد پتہ ہوگا تب تو اس نتیجے پہ نظر رہے گی کہ آیا میں نے یہ والا کام انجام دیا تو جس مقصد سے دیا تھا اس کا نتیجہ ملا یا نہیں ملا. مثلا کوئی بزنس شروع کرے کوئی بھی، تو اس کا بزنس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پروفٹ، منافع. تو نظر اس کی کہاں رہے گی؟ بزنس کا سامان ہماری وہ سامان کو خرید کے بیچتا ہے، جب وہ خریدنے بھی جائے گا تو اس کی نظر کہاں رہے گی؟ اصل مین ہدف کہاں رہے گا؟ پروفٹ پر ہے. جب وہ خریدنے بھی جائے گا تو اس کے ذہن میں پروفٹ کا وہ بنا رہے گا کہ ہم یہ چیز اتنے کی لے رہے ہیں تو ہم کتنے کی بیچیں گے. اگر وہ بتا رہا ہے مثال کے طور پر اتنے کی، تو نہیں، اتنے میں تو ہمیں پروفٹ کم ہوگا، اس سے زیادہ تو یہ ہم بیچ نہیں پاتے. چلو اسی سے 2 پیسہ اور کہیں گے، نقد دے دیں گے، کچھ پیسہ اور کم کر دو. تو میرے ذہن میں مقصد کیا ہے؟ پروفٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا پروفٹ نہ ہو، ابھی کوئی سامان خریدنے جائے اس کا یہ عمل کارگر ہو سکتا ہے؟ سر اس کو یہ پتا ہو یہ سامان ہم اگر یہاں سے لے جا کے پیچھے بیچیں گے تو 120 روپے کا بکے گا، اور دکاندار اس کو دام بتا رہا ہے 125 روپے، اور وہ 125 روپے کا خرید لیں. تو جب 125 کا بک رہا ہے مارکیٹ میں تو 125 کا خرید کے بیچنے میں پروفٹ ہوگا. اس کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں نقصان ہوا؟ کیونکہ اس کا ذہن ہدف سے ہٹ گیا. بزنس کا جو مین ہدف ہے پروفٹ کا، وہاں سے اس نے اپنے ذہن کو ہٹا لیا. اسی طرح جب ہم کوئی بھی اقدام کریں گے، کوئی بھی قدم اٹھائیں گے دین کا، اللہ کے دین کا، تو ہر قدم کا مقصد پتہ ہونا چاہیے. مثلا ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایک ہدف سے بیٹھے ہیں نا، اگر مقصد نہ پتہ ہو جیسے ثواب،
ویلی صاحب کی کلپ سنا تھا، بہت پہلے کی تھی، ان کے حوضے کی تھی، بڑے ہوتے ڈائس کے وہ تقریر کر رہے تھے، اس کا اردو میں ترجمہ تھا. حنیف کے تمام علماء تھے پگڑی میں. تو بہت دیر ہو گئی بات کرتے کرتے، کہا کہ میں نے جتنی بات کہی سب سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ پھر کوئی جواب نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ یہاں ہمیں لگ رہا ہے کہ ثواب کی نیت سے زیادہ لگ رہا ہے. اگر جو لوگ یہاں پر ثواب کی نیت سے بیٹھے ہیں وہ یہاں سے جا سکتے ہیں. یعنی کہ ہماری جو اس ٹائم تقریر کر رہے تھے وہ ثواب بانٹنے کے لیے نہیں کر رہے. ذہن کو، جو مردہ ذہن تھا، سویا ہوا ذہن تھا، اس کو جگانے کے لیے تقریر کر رہے تھے. عموماً ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اگر بیٹھتے ہیں، نشست لے کے بیٹھتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ثواب ملے گا. ثواب ملے گا تو ثواب ہدف ہے، ہدف ثواب ہے. تو اس میں عمل ہم کریں یا نہ کریں، بس بیان کر دیا ثواب ہو گیا. مثلا ہم قرآن کھولا، کھول کے یہاں پڑھ دیا، بس ثواب ہو گیا. یہ کوشش ہے. جب ایک بزنس انسان کرتا ہے تو بزنس سے پروفٹ کے لیے کتنی کوشش کرتا ہے؟ بس اتنی ہی کوشش کرتا ہے کہ بس کیا تو کیا، ہوگا تو نہیں، ہفتے جانے. اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے. اسی پوری کوشش کے ساتھ عمل کو انجام دینا. جب پوری کوشش سے عمل کو انجام دیں گے تو اسی میں اللہ بھی نصرت کرتا ہے. کوئی یہ نہیں ہوتا کہ سامنے کون ہے، اس سے مقابلہ ہے، کچھ نہیں ہوتا. چھوٹا بھی رہے گا تو اس کو اللہ بڑا بنا دے گا. اس سے ایک واقعہ سنایا تھا جناب تعلق والا. جناب داؤد علیہ السلام کو 12-13 سال وقت کا سپر پاور جو زیرا کے ساتھ جنگ لڑا رہا. جناب تعلق سے بلیٹ سے بھی مارا تھا. تو وہ مقصد ان کے سامنے تھا نا کہ ہمیں کرنا کیا. جب مقصد سامنے رہے گا تو آدمی ویسے ہی باریکی سے کام کرے گا. وہ ڈر کے بھاگے تو ہے نہیں. چلیے تھوڑی سی بات ٹھیک ہو گئی. تو اب تقویٰ کی ضرورت کیوں ہے معاشرے میں؟ تاکہ عدالت قائم. جب تقویٰ الہی اختیار کرے گا ہر ایمان والا تو جو ابھی عمل انجام دے گا تو اللہ کے غضب سے بچنے ڈر رہے گا اس کے اندر. یہ اللہ میرے عمل میں میرے اوپر غضبناک نہ ہو جائے. مولانا نے یہی کہا ہے کہ اپنے کو اللہ کے غضب سے نکالو، یعنی کہ وہاں سے بھاگو. جہاں اللہ کا غضب ہے وہاں سے بھاگ کر اس کی رحمت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ تو مطلب یاد کرنے والی بات ہے کہ جب تقویٰ الہی کے ساتھ انسان عمل کرے گا تو معاشرے میں عدالت قائم ہوگی. تبھی اس کو کہا جائے گا یہ معاشرہ دینی ہے. جیسے ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے نا. تو جب معاشرے میں عدالت قائم ہو جائے تب سمجھنا چاہیے کہ معاشرے میں اللہ کا دین ہے. ہر چیز کی ایک پہچان ہوتی ہے. انسان کپڑا پہنے تب نہ انسان کہے گا کہ ہاں یہ ننگا نہیں ہے، کپڑا پہنے. اب کپڑا نہ پہنے نہ کہے کہ یہ کپڑا پہنے، یہ تو بے وقوفی ہو گئی. کوئی ٹوپی لگائے ہے، کوئی ٹوپی نہیں لگائے. جو نہیں لگائے تو وہ دکھ رہا ہے نا کہ یہ ٹوپی نہیں لگائے. اسی طرح جب معاشرے میں عدالت قائم ہوگی تب ہوگا کہ ہاں یہاں دین دار لوگ ہیں. اگر عدالت قائم نہیں ہے اس کا مطلب یہاں دین نہیں ہے، صرف کام نام کا دین. اسی سلسلے سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تقویٰ الہی کے بعد آئے تھے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کے 39 تک، جس میں سے ہم لوگوں نے 28 تک ہم لوگ کا ہو گیا تھا. جس میں شروعات تھا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا. الہ کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ رہنا، نرم لہجے میں ان سے گفتگو کرنا. پھر تھا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تب کہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحمت کا جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے رحمت سے پالا. پھر اس کے بعد تھا کہ قریب قریب رشتے دار کو ان کا حق دو، یتیم مسکین مسافر کو ان کا حق دو. پھر اس کے بعد تھا اسی میں سے ہم لوگ چلے گئے تھے انفاق کو لے کے گئے تھے سورہ بقرہ کی 261 نمبر کی آیت. وہاں انفاق کا پورا ڈیٹیل
جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی قریب ترین رشتے دار، یتیم، مسکین، مسافر پر خرچ کرتے ہیں، تو ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک دانہ ہو، اس میں 7 بالی ہو، ہر بالی میں 100 دانہ ہو، اور اللہ جس کا چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، دگنا بھی کر دیتا ہے۔ یہ انفاق کی مثال ہے، وہاں ہم لوگ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ پھر وہاں سے پھر واپس آتے ہیں اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں۔ اس کی تلاوت ہو چکی تھی۔ اس کا یہ تھا کہ نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے باندھ کر رکھے، ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھے، نہ بالکل کھلا چھوڑ کر رکھے، ورنہ ملامت کا نشانہ اور تہی دست ہو جائے۔ یعنی ہاتھ اگر باندھ کے رکھا تو بھی نقصان ہے، اور پورا کھلا چھوڑ دیا تو بھی نقصان ہے۔ ہاتھ باندھ کے رکھنے کا مراد کیا ہوا کہ جو انفاق کرنا تھا جیسا انفاق نہیں، جیسے اس میں تفسیر میں ہی اس میں ایک آیت کا انہوں نے حوالہ دیا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 سے، جس کا ترجمہ ہے، اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں، مطلب انفاق کرتے ہیں، تو نہ اسراف کرتے ہیں، اسراف یعنی کہ فضول خرچی، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں۔ یہ متقی کی پہچان میں سے ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال پہ رہتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ کہ ان دونوں کے درمیان کا جو جملہ ہو وہ کیا ہوا، یعنی کہ اللہ نے جو نعمت پیسے کی دی ہے اپنے بندے کو، تو اللہ کا وہ بندہ اس پیسے کی نعمت کو بہت سمجھ بوجھ کے استعمال کرتا ہے، اور پا رہے ہی نہیں، یعنی کہ کنجوسی بھی نہیں کرتا ہے۔ مثلاً جہاں خرچ کرنا ہو وہاں خرچ کرے، اور جہاں نہ کرنا ہو وہاں نہ کرے۔ اگر اس کا الٹا ہو جائے کہ جہاں خرچ کرنا ہو وہاں نہ کرے، اور جہاں نہ کرنا ہو وہاں کرے، تو اسی کو تو فضول خرچی کہا جائے گا، یعنی کہ جو عمل جیسے کرنا تھا ویسے نہیں کیا۔ اس کی مثال بھی ہم ایک آخری دے دیتے ہیں۔ اگر گھر کا خرچہ کوئی چلا رہا ہے لڑکا، کوئی بزرگ ہے، جو بھی شخص گھر کا خرچہ چلا رہا ہے، ان کو مثال طور پر 20,000 روپئے ملا کہ اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے۔ انہوں نے 5,000 کا سامان لایا ایک ہفتے کا، اس کے بعد باقی پیسہ اپنے ان کا خرچ کر دیا، جا کے کپڑا لے لیا۔ انہوں نے یہ کیا کیا، اسراف کیا یا نہیں کیا؟ اب لاکھ وہ کہے کہ نہیں ہمیں اس کی ضرورت تھی کپڑے کی، تو اب کپڑے کی زیادہ ضرورت تھی کہ پہلے گھر کا خرچے کی ضرورت تھی؟ یہاں پہ دیکھا جائے کہ لاکھ کہے کہ ہمیں بہت شوق تھا، میرا شوق تو کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ نہیں، شوق اہمیت نہیں رکھتا ہے، ضرورت کے آگے اہمیت نہیں رکھتا۔ عموماً لوگ فضول خرچی کو جائز کیسے قرار دیتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ پوری قرآن میں ہے، جب آپ پڑھنے لگیں گے تو اندازہ لگے گا، کسی بھی چیز کو پیچھے کی جتنی قومیں گزری، کوئی بھی ایسا امر جو اللہ نے منع کیا تھا، جس امر یعنی کہ وہ کام کرنے کے لیے منع کیا، اگر اس کو کیا ہے پچھلی قوموں نے، تو اللہ کی منع جان کے نہیں کیا، پہلے اس کو اپنے اعتبار سے صحیح ثابت کیا، اس کے بعد اس عمل کو انجام دیا۔ مثلا اگر پچھلی قوموں میں سود حرام تھا، ہڈی حرام ہے، ربا قرآن کے آیت ہے، انفاق کے آگے ہے سورہ بقرہ کی، جو ہم لوگ 171 سے 74 تک پڑھا ہے، 274 تک، اسی کے آگے وہ رعایت شروع کی جائے، دیکھنا ہوگا دیکھ لیجیے گا۔ تو وہ کیا کہتے تھے جب یہ سود بھی بیاج بھی تو تجارت کی طرح ہے، یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ بیاج حرام ہے، لیکن وہ جائز کیسے کرتے ہیں؟ تو کر رہے تھے، اس کو جائز بنا کے کر رہے ہیں۔ لیکن مثال میں وہ اصل بات مت بھول جائیے گا، بار بار ٹوکتے ہیں کہ جس بات کے لیے مثال دی جائے ذہن میں وہ بات پہلے ہونی چاہیے، پھر جب مثال ختم ہو جائے اس مثال کو جا کے اس بات پر لگا دیا جائے۔ ہم نے مثال کس بات پہ دی تھی ہے سود والی؟
کہ اللہ کا کوئی بھی امر جب انسان اس کی مخالفت کرتا ہے پیچھے بھی یا ابھی بھی، تو اس امر کو غلط جان کے ہی نہیں انجام دیتا ہے، پہلے اس امر کو صحیح بناتا ہے اپنے حساب سے، غلط چیز کو صحیح بنا کے تب اس کو انجام دیتا ہے کہ آیا ہم اس کو صحیح انجام کر رہے ہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ اسی پر میں نے یہ مثال دی کہ جب سود منع تھا تو یہودیوں نے کہا کہ یہ بھی تو تجارت کی طرح ہے اپنے اعتبار سے بنا کے، تو اسی طرح جب فضول خرچ ہوتی ہے ہم لوگ کے یا اپنے اوپر ہم لوگ کوئی بھی فضول خرچی کرتے ہیں تو پہلے اس کو اپنے اوپر صحیح ثابت کر سکتے۔ جیسے ہم نے ایک مثال دی تھی موبائل، موبائل ہے ایپل کا، ٹھیک ہے، تو ہم نے مثال دیا تھا کہ یہ ایپل کا موبائل، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جب ایپل کا اپنے موبائل لیا ہے تو آپ دوسرا موبائل بھی تو لے سکتے تھے، فضول خرچی ہے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا اس کو کہ اس کی میری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا بہانہ ہو، یعنی کہ دیکھیے ہم کس طرح سے چیز کو پہلے صحیح ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، فضول خرچی نہیں کیا۔ ویسے میں نے اس دن کہا تھا کہ یہ بہت سستا میرے لیے تھا، تو یہ میں نے نہیں لیا تھا، یہ میری بیوی اور میرے بچوں نے مجھے گفٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، یہ مجھے گفٹ دے کے لائے، میں نے اپنا پیسہ دے کے نہیں لیا۔ تو اسی طرح جب آج کے دور میں دیکھیں گے جب کوئی فضول خرچی کرتا ہے تو وہ پہلے اس کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میں نے بات کر کے دیکھا ہے کچھ طرح سے کہ اپنا شوق بھی نہ پورا کرے، اصل کی شادی بہت بڑی کرتا ہے، جب اس کو سمجھایا جائے تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہم اپنا شوق بھی نہ پورا کریں، یہی تو موقع ہے کہ اپنا شوق پورا کریں۔ کیوں آپ شوق پورا فضول خرچی تو منع ہے، وہ ضروری ہے کہ فضول خرچی کرتے ہی اپنا شوق پورا کریں۔ اب وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غلط بات کو صحیح ثابت کر کے تب اس پہ انسان پھر عمل کرتا ہے، غلط کو غلط جان کے عمل نہیں کرتا ہے۔ یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو جب وہ فضول خرچی کر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم شوق پورا کر رہے ہیں، اچھا اس سے جہاں کہا جا رہا ہے کہ خرچ کرو تو وہاں خرچ بھی نہیں کرنا ہے۔ مثال قارون کا واقعہ سنا ہے، مولا علیہ کی وہی بات، قرآن کے واقعات سے موعظہ حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ چلیے قارون کا واقعہ بھی ہوگا، اس لیے قارون کا واقعہ ہم لوگوں نے کتنا سنا ہے اب تک؟ سنا ہے؟ اس قارون کا خزانہ تو سنا ہوگا، اس کا کوئی واقعہ ذہن میں ہے؟ اب بتائیے مولا علیہ کی یعنی کہ وہ بات پر لوگوں نے عمل کیا نہیں کہ قرآن کے واقعات سے موعظہ حاصل کرو، یعنی کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کا واقعات کو بیان کرے انہوں نے بیان نہ تو بیان کیا نہ اس کے موعظہ لوگوں کو بتایا کہ اس میں یہ نصیحت ہے، یعنی کہ دوسرا تیسرا کام کیا ہے، مولا علی نے جو بتایا ہے وہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ چلیے آج تھوڑا سا واقعہ ہو جائے، زمانے میں جتنا یاد ہے پڑھ لیں، قرآن میں ہی واقعہ ہے، کوئی روایت سے نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے ایک چیز آپ کو اور ملے گی، بہت بہترین چیز کہ انسان جب عمل کرتا ہے، جسے ہم یہاں آج عمل کرتے ہیں، ریا اور بغیر ریا کا جو عمل ہوتا ہے، دکھانا اور نہ دکھانا، جیسے آپ مثال دیں آپ کو، اس کے بعد یہ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے جب جناب اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے ان کو لٹا کے چھری چلایا تھا، اس وقت وہاں کوئی موجود تھا تیسرا؟ اور دھیان سے بات سنیے گا، کوئی تیسرا موجود تھا وہاں؟ نہیں، مطلب آدمی میں کوئی تیسرا نہیں تھا۔ جب تیسرا نہیں تھا تو آج 2022 میں یعنی کہ 5,500 6,000 سال پہلے کی بات ہم لوگ کے سامنے آئی کیسے؟ دھیان سے غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گی بات، یہ ہلکی نہیں ہے بات۔ یعنی کہ کوئی اگر خالص دل سے خالص نیت سے عمل کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو باقی رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اگلی نسل تک پہنچائے۔ اسی میں ایک مثال اور لے لیجیے، اصحاب کہف کا۔ تو جب اصحاب کہف نے عمل انجام دیا تھا، یہ کوئی نبی تھے؟
تو امام تھے اصحاب کہف، سورہ کہف میں واقعہ پڑھ لیجیے گا. یہ چند جوان تھے، انہوں نے کیا کیا تھا کہ وقت کا جو بادشاہ تھا وہ جو اللہ کے خلاف امر بیان کر رہا تھا اس کی مخالفت کی تھی ان جوانوں نے. نہیں، ہم نہیں مانے، تو ان کو قتل کرنے کا حکم ہو گیا. تو یہ لوگ جو نکلے تھے اللہ کی پناہ میں، وہی غار پر پہاڑ پر گئے تھے، تب وہاں پہ دعا کیا تھا. دعا اس میں ہے، بہت بہترین جملہ میں دعا ہے. وہ عمل انجام دیا تو اس وقت بھی کوئی تھا وہاں پہ؟ جب تو غار میں چھپ گئے کسی کو تو پتا نہیں تھا کیا. جب اٹھے ہیں 300 سال کے بعد تب نہ چرچا ہوا ہے کہ ہاں ایسے آدمی ہے جو 300 سال پہلے تھے، وہ 300 سال پہلے کا سکہ لے کے آئے ہیں سامان خریدنے. لیکن یہ 300 سال تک جو سوئے تھے تو یہ تو کسی کو نہیں نہ پتا تھا. یہ کس نے جنایا؟ اللہ نے جنایا. یعنی کہ جب خالص نیت سے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ ہی اس کو آگے کے لیے باقی رکھتا ہے. اب چلیے آتے ہیں قارون کے واقعے پر. اس میں بھی ہے واقعہ، دیکھیے یہی بات آئے گی. قارون جناب موسیٰ کی قوم کا ہی ہوتا ہے، بہت رئیس ہوتا ہے. اتنا رئیس ہوتا ہے کہ اس کے خزانے کی کنجی جو ہے کئی ایک کھچر میں لگ کے جاتی ہے، اتنا خزانہ ہوتا ہے. قوم کے چند لوگ، سبھی میں ہوتی ہے، وہ اکثر ہوتا ہے ایسا نہیں. کچھ لوگ گئے اس کے پاس، قارون کے پاس، کہ اللہ نے تجھے اتنا نوازا ہے دولت سے، تو جو معاشرے میں تھوڑا تنگست ہے، مطلب غریب ہے، تو ان کا بھی خیال کر لیا کر. اسی معاشرے سے تو ان کے پاس اس کے بعد گئے قارون کے پاس. تو قارون نے جو جواب دیا ہے وہ جواب آج بھی ملتا ہے، سیم جواب وہی ملتا ہے آج بھی. تو اس نے جواب دیا کہ ایسا کہ یہ دولت جو میں نے کمائی ہے اپنے علم سے کمائی ہے. ان لوگوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے جو تجھے اتنا نوازا ہے دولت سے، تو اس میں سے کچھ ان جو نیچے طبقے کے لوگ ان پر بھی خرچ کر. تو اس نے جواب کیا دیا؟ یہ دولت میں نے اپنے علم سے کمائی ہے. یہ دولت اپنے علم سے کمائی، یعنی اس کا پورا حقدار میں ہوں. میں جہاں چاہوں خرچ کروں، اس میں کسی کا کیا؟ میں نے کمایا تو میری دولت نہ ہوئی. اور ان لوگوں نے کیا کہا تھا جا کے کہ اللہ نے جو تجھے عطا کیا. دونوں جملے میں دیکھیے فرق ہے. ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ نے جو تجھے عطا کیا ہے اس میں سے معاشرے کے اور لوگوں کا بھی خیال کر. اس نے جواب دیا کہ یہ میں نے اپنے علم سے کمایا، یعنی کہ وہ اس بات کا منکر تھا کہ اللہ نے عطا کیا. یعنی غور کرنے کے لیے مطلب اپنی محنت سے میں نے کمایا ہے. اس میں زبان سے کھول کے نہیں کہہ رہا ہے، لیکن بات یہی ہے. اس میں یہ لوگ چلے آئے، واپس چلے آئے. دیکھیے ہر دور میں قوم ایسے ہی رہتی ہے. معاشرہ جو اللہ نے بنایا ہے، جو بتایا تھا کہ بنی آدم کی پہلی 2 اولاد قیامت کے دن بھی جو پیدا ہوگا سب کی فطرت ایک جیسی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں ہے، سیم وہی تبدیلی. تو معاشرہ جیسا ابھی تھا تو اس وقت بھی ایسے ہی تھا. جب ایک دن وہ کچھ سچ دھج کے اٹھا، یعنی کوئی مکان بنوایا ہوگا یا کوئی پروگرام کیا ہوگا، خوب جاؤ حشر تھا. اب معاشرے کے سب لوگ وہیں گئے اس کے یہاں. اور جتنے لوگ اس کے یہاں گئے تھے یہ کہنے کے لیے معاشرے کے کہ اللہ نے تجھے اتنا نوازا ہے تو اس کی راہ میں بھی خرچ کر. وہ لوگ بھی موجود تھے، وہ لوگ کھڑے تھے، اور پھر معاشرے کے دوسرے 2-3 لوگ دھیان سے سنیے. قانون کا وہ دیکھ کے کہہ دیتے کہ پروردگار اللہ سے بات کر رہے تھے، یا اللہ قانون کو تم نے اتنا دیا ہے، قانون کو تم نے اتنی دولت دی ہے، تھوڑی سی ہم لوگ کو بھی دے دیتا اگر. جیسے سن رہے کہ نہیں؟ یعنی کہ جو ہم اپنی مثال دیتے ہیں کہ دوسرے کا سندور دیکھ کے اپنا ماتھا مت پھوڑو، وہی والی بات ہے کہ اللہ قانون کو تم نے دیا ہے، تھوڑا سا ہم لوگ کو بھی دے دیتا. تو ان کی بات وہ لوگ سن لیتے ہیں جو قانون کے جاتے ہیں. تو وہ اس سے کہتے ہیں، ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو کس چیز کی تمنا کر رہا ہے؟ یہ تمنا تو صحیح
نہیں کر رہے، صحیح تمنا نہیں کر رہے۔ اتنے میں دیکھتے دیکھتے بات ہوتی رہتی ہے کہ قارون کا جو محل ہوتا ہے وہ دھسنے لگتا ہے۔ تو جیسے ہی دھسنے لگتا ہے، جو تمنا کرتے ہیں لوگ، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ قارون کو اتنا دیا ہے تو کچھ ہم لوگ کو بھی۔ ان کی بات وہاں پہ نہیں کی ہے کہ فوراً ان کے منہ سے نکلتا ہے کہ پروردگار تیرا کرم ہے کہ تم نے ہم لوگوں کو اس عذاب میں نہیں لیا، اور ہم بھول گئے تھے، جملہ دیکھیے، ہم بھول گئے تھے کہ تو جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تولا دیتا ہے۔ یہ بات ہم بھول گئے تھے کچھ پل کے لیے۔ انہوں نے یہ جو عمل انجام دیا، یہ جو کہا، قرآن کی آیت بنی، کتنے سچے دل سے کہا تھا، کیا کہا تھا اسی وقت عذاب دیکھ کے کہ ہم بھول گئے تھے کہ تو جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تولا دیتا ہے۔ ان کا یہ جملہ اللہ کو پسند آیا کہ نہیں آیا؟ یعنی کہ اس میں سچائی نہ ہے جملے میں۔ قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نفع تولا دیتا ہے۔ تو ان کے منہ سے تو برجستہ نکلا تھا، ان کے اوپر کوئی وحی تو ہوئی نہیں تھی، وہ تو عام آدمی تھے جناب موسیٰ کے قوم میں۔ اور جن لوگوں نے یہ عمل انجام دیا تھا، قارون کے پاس گئے تھے کہنے کے لیے کہ اللہ نے تجھے اتنا نوازا ہے تو دوسرے لوگوں کا بھی خیال کر، تو انہوں نے بھی تو یہ عمل سچے دل سے انجام دیا تھا کیا؟ تبھی تو قرآن کی آیت بنا۔ اسی طرح کا واقعہ دیکھیں بہت ہے۔ اب قارون کے خزانے کی، قارون کے واقعات سے کیا نصیحت ہوگی کہ اگر کوئی کہے کہ جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کر، تو خرچ کرنا چاہیے، قارون کی طرح اکڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن قارون کی طرح آج بھی لوگ اکڑتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مطلب کہ یہ میرا پیسہ ہے تو کیا ہم اپنا پیسہ اپنی مرضی سے نہ خرچ کریں؟ یعنی کہ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسراف کریں، خرچی کریں، تو میری مرضی، ہم کر رہے ہیں، اپنا شوق پورا کر رہے ہیں، اسی سے کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ایسا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ایک مثال دیا تھا نا کہ ہر چیز کی ایک مدت ہوتی ہے۔ جب کوئی بیج بویا جاتا ہے تو اس کا پھل نکلنے میں جتنی مدت لگتی ہے اتنی مدت لگتی ہے۔ اگر کوئی آج بول رہا ہے کہ اپنا شوق پورا نہ کرے، تو یہ جو آج اس نے پیڑ بویا ہے ناشکری کا، اس کی بھی مدت ہے، اس مدت پہ جا کے وہ والا پیڑ کا پھل اس کا نکلے گا، فوراً کچھ نہیں ہوگا، تو پیڑ میں پھل نکلے گا۔ تو تھوڑا سا وہ خلاصہ ہوا کہ نہیں، اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھے مت رکھنا اور بالکل کھلا مت رکھنا، کیونکہ جو متقین ہوتے ہیں ان کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال، یعنی کہ جو بیچ کا راستہ ہوتا ہے اسی میں، یعنی کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے آگے کی کل انشاءاللہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود پر محمد و آل محمد۔